جنہوں نے مصر کو فتح کیا، ان کو فاتح مصر کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا پورے لشکر کا اور آگے چلے کہ ہم شہر کو فتح کرتے ہیں۔ وہاں کئی دن لگ گئے ان کو، بالآخر شہر فتح ہو گیا۔ تو جب شہر فتح ہو گیا تو انہوں نے پھر واپس کہا لوگوں کو کہ جاؤ اور اپنے خیمے سمیٹ کے لے آؤ، اب شہر کے اندر ہم رہیں گے۔ سب آئے اور اپنا اپنا خیمہ سمیٹنے لگے، سب نے خیمے لپیٹ لیے، لیکن عمر بن عاص انہوں نے خیمہ وہیں رہنے دیا، بس سامان اٹھایا اور چل پڑے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے خیمہ نہیں اکھاڑا، ویسے ہی سامان لے کے چل پڑے۔ فرمانے لگے کہ میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے خیمے کے اندر ایک کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، گھونسلہ سا بنا لیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں خیمے کو اکھاڑوں گا تو اس چھوٹے سے پرندے کو تکلیف پہنچے گی، لہذا میں گزارا کر لوں گا خیمے کے بغیر، مگر خیمہ نہیں اکھاڑتا۔ عمر بن عاص وہاں سے آگے چلے گئے، خیمہ وہیں رہا، حتیٰ کہ پھر اس جگہ پر ایک شہر آباد ہوا جس کا نام فسطاط پڑ گیا۔ فسطاط عربی میں کہتے ہیں خیمے کو۔ آج بھی مصر کے اندر فسطاط نام کا شہر موجود ہے۔ اتنا تو وہ خیال رکھتے تھے نا کہ میری وجہ سے پرندے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یا اللہ، وہ کیسے انسان تھے کہ جو سب کے لیے رحمت بن کے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک بزرگ کی واقعہ لکھا ہے کہ وہ بیوی کے کہنے پر گئے کپڑے خریدنے کے لیے، ایک تھان خریدا، لائے اور لا کے بیوی کو دیا کہ بھئی یہ کپڑا میں نے خریدا ہے۔ اس نے کہا کپڑا تو بہت اچھا ہے، مجھے بہت پسند آیا۔ کہنے لگے اچھا ذرا دینا، میں ابھی تھوڑی دیر میں اس کو واپس لے آتا ہوں۔ وہ تھان لے کے چلے گئے تو بیوی حیران کہ بھئی کپڑا لے کے آئے تھے اور اچھا کپڑا تھا، پتہ نہیں کیوں لے کر گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے، اچھا یہ تھان رکھ لو۔ اس نے کہا گئے کہاں تھے؟ کہنے لگے جب میں تمہیں تھان دینے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس تھان کے اوپر ایک چیونٹی چل رہی ہے، اور اس چیونٹی کی طرح کی چیونٹیاں میں نے اس کپڑے کی دکان کے قریب چلتے ہوئے دیکھی تھیں، تو میں سمجھا کہ یہ تھان پر تھی اور میری وجہ سے یہ اپنی فیملی سے الگ ہو گئی۔ میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، تھان لے کر کپڑے کی دکان پر گیا، چیونٹی کو وہاں چھوڑ کے کپڑے کو واپس لے آیا۔ یہ اللہ کے وہ بندے تھے جو چیونٹی کو بھی نہیں دکھ دینا چاہتے تھے۔ انسان تو بڑی بات ہوتی ہے، مسلمان کا دل دکھانا تو اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابر تو چھوٹے چھوٹے جانوروں کا خیال رکھتے تھے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے۔ یہ سمرقند کے رہنے والے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں سمرقند کے اندر بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، کیونکہ سائبیریا کی یخ ہوائیں رات کو دن کو وہاں ایسی ٹھنڈ پہنچا دیتی ہیں کہ -20 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر آ جاتا ہے، اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اور واقعی وہاں پر تو سردیوں میں لحاف یا کسی ایسی چیز کے بغیر بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تہجد کے لیے اٹھے اور وضو کیا، اور وضو کر کے آئے مصلی پر، اور انہوں نے جلدی سے نفل پڑھ لیے۔ اب جب نفل پڑھ لیے تو سردی لگ رہی تھی، ٹھٹھر رہے تھے، کانپ رہے تھے، تو یہ واپس اپنے بستر کی طرف آئے کہ میں رضائی میں بیٹھوں۔ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ کہیں سے ایک بلی آئی اور وہ ان کے بستر میں گھس کے بیٹھ گئی تھی۔ اب انہوں نے بلی کو جب اپنے لحاف کے اندر لپٹ کے بیٹھے دیکھا تو سوچنے لگ گئے کہ میں اگر لحاف کو ہلاؤں گا تو بلی کی آنکھ کھل جائے گی، نیند خراب ہوگی، کوئی بات نہیں۔ یہ واپس لوٹ کر آئے اور مصلی کے اوپر بیٹھ گئے، اور جو کچھ دیر تھی بلی نے سونا تھا وہ سو لیا، اتنی دیر یہ ذکر کرتے رہے، ٹھٹھرتے رہے، سردی برداشت کرتے رہے۔ جب بلی چلی گئی تب بستر پر آئے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے خواب دیکھا جس میں کہا گیا کہ تم نے ایک جاندار کی تکلیف کا اتنا خیال کیا، اب اس کا انعام یہ ملے گا کہ تم ہجرت کر کے انڈیا کی طرف جاؤ، وہاں ایک بندہ بیت ہوگا جو بہت بڑا اللہ کا ولی ہوگا۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے ہجرت کر کے دہلی آئے تو حضرت
مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ ان سے آ کر بیعت ہو گئے. ایک بلی کی تکلیف کا خیال کرنے پر انعام دیکھو اللہ نے کیسا عطا فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ گزرے ہیں خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، قبرستان کے قریب سے گزرا تو میں نے ایک کتے کو دیکھا کہ زخمی ہے اور اس کی جو ہے نا وہ کوئی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں، وہ اپنے زخموں کے ساتھ اسی طرح بیٹھا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں گیا شہر میں اور مزدوری کر کے میں نے وہاں سے کچھ مرہم خریدی اور کچھ کھانے کی چیزیں خریدی اور لا کر میں نے اس کے زخموں پہ مرہم بھی لگائی اور اس کو کھانے کے لیے روٹی بھی دی. اب وہ چونکہ بھوکا تھا وہ اگلے دن پھر منتظر تھا. پھر میں نے اسی طرح مزدوری کی، شام کو فارغ ہوا تو پھر میں نے اس کو مرہم لگائی، روٹی دی. کہتے ہیں کہ 15 دن میں اس کی خدمت کرتا رہا. 15 دن میں وہ صحت مند ہو گیا اور پھر اپنی غذا خود کھانے کے قابل ہو گیا. فرماتے ہیں کہ یہ 15 دن کی میری خدمت اللہ نے قبول کی، الہام فرمایا ہم تمہیں خود ایک سلسلے کا امام بنائیں گے. چنانچہ اللہ نے نقشبندی سلسلے کا فیض ان کے ذریعے سے جاری فرما دی، نسبت عطا فرما دی. کتے اور بلی کا خیال کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے. اور اس کی تصدیق بخاری شریف کی روایت سے ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، زانیہ عورت تھی. اس نے کتے کو دیکھا کہ بہت پیاسا ہے، گرمی کے موسم میں زبان نکلی ہوئی ہے. اب اس کے پاس پانی تو نہیں تھا مگر کنواں قریب تھا. اس نے اپنا جوتا اپنے دوپٹے یا چادر کے ساتھ باندھا اور نیچے پانی میں لٹکایا اور جوتے میں پانی بھر کے نا اس کتے کو پلایا. جب کتے نے پانی پیا اور اس کے منہ سے خوشی کی آواز نکلی، اللہ نے زانیہ عورت کے زنا جیسے گناہوں کو معاف فرما دیا. اگر کتے کو تکلیف سے بچائیں اور اس پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کسی اللہ کے بندے کو تکلیف سے بچائیں گے تو اس پر کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی روایت کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی، اس کا دودھ بلی پی جاتی تھی تو اس کو بڑا غصہ تھا. چنانچہ اس نے بالآخر اس بلی کو پکڑ لیا اور بند کر دیا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا. حالانکہ وہ پرہیزگار تھی، نماز پڑھتی تھی، نیکوکار تھی، شب زندہ دار تھی. بلی اسی طرح بھوکی پیاسی مر گئی. اس عمل پر اللہ نے اس عورت کو نیکیوں کے باوجود جہنم عطا فرما دی. تو جانور کو تکلیف دینے پر جہنم ملی اور جانور کو تکلیف سے بچانے پر جنت ملی. تو اگر کوئی اللہ کے بندوں کو تکلیف سے بچائے گا یا اللہ کے بندوں کے دل خوش کرے گا، اس کو کتنا بڑا درجہ ملے گا. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس شخص کے گھر میں پرندہ ہو یا جانور ہو اور وہ اس کو بھوکا رکھے، اس کا خیال نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام محسنین کی فہرست میں شامل نہیں کیا جاتا. اب ایک عجیب سی بات سن لیجئے. حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ تفسیر لکھ رہے تھے بیان القرآن. تو حضرت کے ہاں تو ایک معمول متعین تھا، سکیجول بنا ہوا تھا، برنامج کہ اس وقت نماز پڑھنی ہے، اس وقت کھانا کھانا ہے، اس وقت مجھے تصنیف و تالیف کا کام کرنا ہے، اس وقت مجلس ہونی ہے. حضرت کی اہلیہ نے اپنے گھر میں چند مرغیاں پالی ہوئی تھیں. ایک مرتبہ انہیں رشتہ داروں میں کسی نکاح یا کوئی ایسی تقریب تھی، اس میں جانا پڑ گیا. تو جاتے ہوئے وہ حضرت کو بتا گئیں کہ یہ میری مرغیاں ہیں اور ان کو میں اس وقت دانے ڈالتی ہوں اور پانی دیتی ہوں، تو آپ پلیز جتنے دن میں نہیں ہوں ان کو دانے ڈال دیجئے گا. حضرت نے ہاں کر دی. اب وہ اہلیہ صاحبہ تو چلی گئی. اب اللہ کی شان دیکھیے کہ جب دوسرا دن آیا تو بندے کا جو کام روز نہ کرنے کا ہو تو وہ بھول جاتا ہے، دھیان نہیں رہتا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اپنے معمول کے مطابق کام کرتے رہے. فرماتے ہیں کہ جب میں تفسیر لکھنے بیٹھا تو میں سوچ رہا ہوں اور ذہن میں کوئی بات ہی نہیں آ رہی، کوئی مضمون ہی نہیں وارد ہو رہا، ذہن چل ہی نہیں رہا تفسیر کے اندر. فرمان لگے بڑی کوشش کی کہ کوئی بات آئے اور میں بات کو آگے چلاؤں، مضمون آگے بڑھاؤں یا آیتوں کے معنی کچھ ذہن میں نہیں، جیسے ذہن بند ہی ہو گیا ہو میرا. فرماتے ہیں میرا ذہن اس طرف گیا
کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ نے اوپر سے علم معرفت کی جو بارش تھی اس کو روک دیا ہو. تو کہنے لگے میں تھوڑی دیر بیٹھ کے استغفار کرنے لگا. استغفار کرنے کے دوران مجھے خیال آیا اوہو مجھے تو اہلیہ نے کہا تھا کہ مرغیوں کو دانہ ڈالنا ہے اور یہ تو دن کے 11 بج گئے, وہ تو کہیں 9 بجے ان کو ڈالنے تھے. فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا, گھر آیا, میں نے گھر آ کر ان مرغیوں کو دانہ ڈالا, پانی دیا. جب انہوں نے پانی پی لیا, دانے کھا لیے, میں لوٹ کے واپس آیا, بیٹھتے ہی اللہ نے علم کی بارش دوبارہ عطا فرما دی. اگر مرغیوں کے بھوکا پیاسا رہنے پر ایک اللہ کے ایسے, چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حقوق البہائم کے اوپر کتاب لکھی کہ جانوروں کے کیا حقوق ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سواری کے اوپر چڑھے ہوئے ہو اور کسی سے بات کرنی ہے تو سواری پہ بیٹھ کے بات مت کرو, جانور کو خواہ بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے. تم رکے ہوئے ہو, تم نیچے اتر جاؤ, جس سے بات کرنی ہے بات کرو, اور جب چلنے ہیں تو سواری پر بیٹھ کر سفر کر لو. تم اگر جانور رکھتے ہو تو ان کی بھوک پیاس کا خیال رکھو. عمر لانو فرماتے تھے کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں, اگر دریائے نیل کے کنارے پر کوئی کتا پیاسا مرے گا تو اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا. دریا کے کنارے پر کتا پیاسا مرے, ہم دیکھو کہ ہم اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں. ہمارے اکابر اس کا بھی خیال. بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی, بدکار عورت تھی, بد کردار عورت تھی. اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے اس عورت کے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو ہمارے اکابر تو جانداروں کی بھی تکلیف کا خیال رکھتے تھے. تو جو جانوروں کو تکلیف سے بچاتے ہوں تو انسانوں کے بارے میں کتنے محتاط ہوتے ہوں گے. کتاب میں لکھا ہے کہ ایک محدث تھے, فوت ہوئے. کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت کیا بنا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی. انہوں نے کہا مغفرت تو ہونی تھی, آپ نے حدیث پڑھائی اور آپ نے اس قدر دین کی خدمت کی. کہنے لگے نہیں, اس وجہ سے مغفرت نہیں ہوئی, ایک ایسے عمل کی وجہ سے مغفرت ہوئی جو مجھے یاد ہی نہیں تھا. تو وہ کیا؟ فرمانے لگے میں ایک مرتبہ بیٹھا حدیث لکھ رہا تھا تو میں نے اپنی قلم دوات میں ڈالی سیاہی لگانے کے لیے. جیسے ہی قلم باہر نکالی تو ایک مکھی اس کے اوپر آ کر بیٹھ گئی اور میں نے دل میں سوچا کہ یہ پیاسی ہوگی, اس کو پیاسی کو یہ سیاہی پینے دو. میں نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ کو روکا, وہ مکھی اڑ کے چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے ایک مکھی کی پیاس کو بجھایا تھا, میں تجھے قیامت کے دن کی پیاس سے امن عطا فرمایا. اب آپ بتائیے کہ مکھی کی پیاس پر بھی بخشش ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا خوبصورتی ہے اس دین اسلام کی, کیا حسن و جمال ہے اس دین اسلام کا, کتنا پیارا دین اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا. رضیت باللہ ربا وبمحمد النبی وبالاسلام دینا. ہم اللہ سے راضی ہیں, اس نے ہمیں کتنا زندگی گزارنے کا پیارا طریقہ عطا فرمایا جہاں جانوروں کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے. حضرت خواجہ واقف باللہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ سمرقند کے رہنے والے تھے اور سمرقند میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے, یخ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. آپ ایک رات تہجد میں اٹھے, آپ نے مصلی پہ تہجد کے نوافل پڑھے اور ٹھٹر رہے تھے سردی سے, تو نوافل پڑھنے کے بعد بھاگے اپنے بستر کی طرف کہ میں بستر میں لحاف میں ذرا گھس کے سردی سے اپنے آپ کو بچاؤں. جب قریب آئے تو دیکھا کہ ایک بلی ان کے بستر میں گھس گئی تھی, تو خیال آیا کہ بلی کی نیند خراب ہوگی. چنانچہ یہ مصلی پر بیٹھ کر ٹھٹرتے رہے. جس رات انہوں نے یہ عمل کیا اس رات ان کے شیخ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ ان کا یہ عمل قبول ہوا اور ان کو کہو کہ یہ سفر کریں. اس سفر کی وجہ سے ایک بہت بڑی شخصیت ان سے بیعت ہو کر فیض پائے گی اور دنیا میں فیض پھیلے گا. چنانچہ شیخ کے حکم پر
خواجہ باقی بلا رحمت اللہ علیہ وہاں سے سفر کر کے دہلی آئے اور یہاں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ان سے بیعت ہوئے. ایک بلی کے آرام کا خیال رکھنے پر اللہ نے ایسا ان کو شاگرد عطا فرمایا. تو اگر ان جانوروں کا لحاظ کرنے پر اتنی رحمتیں ہیں تو انسانوں کا لحاظ کرنے پر، مسلمانوں کا لحاظ کرنے پر، مسلمان بھی، رشتہ دار بھی ہوں، قریبی بھی ہوں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب، ان کی رعایتیں کرنے پر اللہ کی طرف سے کیا انعام ملے. برما میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد مدفون اور مدینہ طیبہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود مدفون. دونوں شہر نبی ہیں، دونوں میں ہر وقت انوارات کی بارش ہے. بمکہ بینی از توحید نورے، بیسرب از حبیب اللہ ظہورے، گرین دو شہر ایمارا ندیدے، جدیدی گردرین دنیا رسید. اے دوست، اگر تم نے اپنی زندگی میں ان دو شہروں کو نہیں دیکھا تو دنیا میں آ کے تم نے بھلا دیکھا ہی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کل جہاں ہیں. اللہ تعالیٰ کے تو محبوب ہیں ہی، پورے جہان کے محبوب. ذرا غور کریں کہ دنیا میں جو مخلوقات ہیں ان کو 4 طرح سے تقسیم کیا گیا: جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان. چاروں کے محبوب. جمادات کہتے ہیں پہاڑوں کو، پتھروں کو. نبی علیہ السلام ان کے بھی محبوب. چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں جنہوں نے کلمہ پڑھا. تو کنکریوں کا کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے. سیدنا صدیق اکبر عنہ کے گھر میں 2 پتھر تھے، ایک کا نام تھا متکلم اور ایک کا نام تھا متقی. متکلم اس لیے اس کو کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے تھے تو متکلم سلام کرتا تھا، اور متقی اس کو کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام جب تشریف فرما ہوتے تھے تو لیفٹ سائیڈ اس کے اوپر تکیہ لگاتے تھے، ٹیک لگاتے تھے، تو اس کا نام متقی پڑ گیا تھا. پتھر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اب اس کی دلیل مانگنی ہو تو نبی علیہ السلام جب حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے اور جبل احد پر نظر پڑی تو فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ. احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے. تو جمادات کے بھی محبوب. پھر اس کے بعد نباتات. نباتات کہتے ہیں شجر، درخت وغیرہ. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے چلتے تھے درختوں کی شاخیں جھک جاتی تھی، درخت سلام کرتے تھے. اور اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں قضائے حاجت سے فارغ ہونا ہوتا تھا تو درخت اس جگہ پر ایک جھنڈ بنا دیتے تھے. درختوں کے بھی محبوب. اور دلیل پوچھنی ہو تو مشہور روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں جب جمعے کا خطبہ دینا شروع فرمایا تو ایک کھجور کا تنا تھا جس کو استوانہ حنانہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو انہوں نے ممبر بنا کر خدمت میں پیش کیا. تو نبی علیہ السلام جب ممبر پر چڑھے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں چھوٹے بچے کے رونے کی سی آواز آئی. ہم حیران تھے کہ بچہ کیسے رو رہا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے آ کر کھجور کے خشک تنے پر ہاتھ رکھا. پھر پتہ چلا کہ وہ خشک تنا آپ کی جدائی میں رو رہا تھا. تو جمادات کے بھی محبوب اور نباتات کے بھی محبوب. پھر حیوانات. تو حیوانات کے تو محبوب ہونے کے بہت واقعات ہیں. چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حیوانات نے کلام کیا. اونٹ نے ایک دفعہ کلام کیا، ہرنی نے کلام کیا. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. تاہم کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حلیمہ سعدیہ ایک دن اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ بیٹی، شیما اس کا نام تھا، آج اتنی دیر ہو گئی اور آپ بکریاں چرانے نہیں گئیں. تو وہ کہنے لگی کہ امی میں اکیلی ہوں، بکریاں زیادہ ہیں، دھوپ کی وجہ سے میں بھاگ بھاگ کے تھک جاتی ہوں، مجھ سے یہ بکریاں کنٹرول نہیں ہوتی، مجھے کوئی ہیلپ چاہیے. تو ماں نے کہا کہ بیٹی تیرا والد بھی بوڑھا ہے، بیمار ہے، میں بھی بوڑھی بیمار ہوں، تم ہی ہو گھر میں جو جوان العمر ہو، تو یہ تو تمہیں ہی کام کرنا پڑے گا. اس نے جواب دیا کہ امی اگر میری ہیلپ ہوگی تو میں جاؤں گی، اکیلے مجھ سے نہیں ہوتا. تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی کون تمہاری ہیلپ کرے؟ تو اس نے چھوٹے بھائی کا اشارہ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دودھ پیتی عمر کے تھے.
کہ میرے بھائی محمد کو بھیج دیں. بیٹی تم بھائی کو سنبھالو گی یا بکریاں سنبھالو گی؟ امی اگر ان کو بھیجیں گی بکریاں سنبھال لوں گی، نہیں بھیجیں گی تو بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلیں گی. تو ماں کو بات سمجھ نہ آئی، اس نے کہا بیٹی تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تو بیٹی نے کہا کہ امی ایک مرتبہ میں بھائی کو لے کر چلی گئی تھی، میں نے اس دن 3 انوکھی باتیں دیکھی. پہلی بات کہ میں جہاں بھی گئی میرے سر پہ ایک بادل نے سایہ کیے رکھا، مجھے اس دن دھوپ برداشت نہیں کرنی پڑی. اور دوسری بات کہ میں ایک جگہ کھڑی تھی تو ایک راہب بندہ گزرا، اس نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس کو بہت پیار کیا اور کہا کہ یہ بچہ کوئی بڑی ہستی بنے گا. تو مجھے اپنے بھائی کی تعریفیں سن کر کسی اچھے بندے سے مجھے بڑا اچھا لگا. اور تیسری بات کہ امی جب میں ان کو چرانے کے لیے لے گئی تو میں نے دیکھا کہ بکریوں نے جلدی جلدی گھاس چر لیا. جہاں میں اپنے بھائی کو لے کر بیٹھی تھی وہ بکریاں آئیں اور وہ بھی سامنے بیٹھ گئیں. میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی، وہ بکریاں بھی بھائی کا چہرہ دیکھ. مجھے بکریوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑا. حیوانات بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے. چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے قربانی فرمانی تھی تو 63 اونٹ قربان فرمائے. بعض روایات میں ہے 9 اونٹوں کا گروپ لایا جاتا اور بعض میں 5 کا بھی تذکرہ ہے کہ 5 لائے جاتے. خیر جتنے بھی آتے وہ جب آ کر نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ سب اپنی گردنیں لمبی کر دیتے تھے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے آپ قربانی کے لیے قبول فرمائے. جانوروں کے بھی محبوب. اور کتابوں میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو جو آپ کی اونٹنی تھی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے لیے گھاس لاتے، دانے کا انتظام کرتے، نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی. جنت بقی اس کو بقی الغرقد کہتے تھے، یہاں کیکر کے درخت تھے اس وقت. بس وہ ویرانے میں کیکر کے درختوں میں رہتی تھی، تنہائی پسند ہو گئی تھی. اور چند مہینے جب فاقہ اس نے برداشت کیا تو بالآخر ایک دن وہ بھی دنیا سے چلی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حیوانات کے بھی محبوب. وہ اونٹنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر سکی، اور انسان تو پھر انسان ہے. چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو جماعت ہے ساری کی ساری جماعت وہ عشاق کی جماعت ہے. ایک سے بڑھ کر ایک عاشق، ایک سے بڑھ کر ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبا ہوا. ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں. کہ یوسف کو دیکھا تو عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو ان کے نام پہ جانیں قربان کر دی. پیار دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی. کہ ہم نے پیار کی ایکسٹریم اگر دنیا میں کبھی دیکھی ہے تو وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں دیکھی ہے، اس لیے کہ ان کو اس ہستی سے عشق تھا جو دنیا کے تمام حسینوں سے بڑھ کر حسین تھی. ان ہستیوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق و محبت میں بازی لے گئے. چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں، پیاری ہیں. ایک فرمایا خوشبو، دوسرا بیوی، اور تیسرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یعنی خوشبو، بیوی اور نماز، یہ 3 چیزیں دنیا میں مجھے اچھی لگتی ہیں. یہ سننا تھا کہ صدیق اکبر لانو کھڑے ہو گئے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دنیا میں سے 3 ہی چیزیں پسند ہیں. ابو بکر کون سی؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا. یہ بات کون کر سکتا ہے؟ جو عاشق ہوتا ہے. آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، اور دوسرا اپنا مال آپ کی ذات پر خرچ کر دینا، اور تیسرا کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، اپنی بیٹی کو بھی پیش کر دینا. یہ عشق کی انتہا تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں. چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے ابو بکر صدیق لانو کے گھر آئے. ان کو ساتھ لینا تھا. ابھی دروازہ کھٹکھٹایا بھی نہیں تھا کہ یعنی تھوڑی سی آہٹ سے ابو بکر صدیق لانو نے دروازہ کھول دیا. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر تم جاگ رہے تھے یا میرے آنے پہ جاگے؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے مجھے اندازہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوگا، اور یہ بھی توقع تھی کہ جب حکم ہوگا تو آپ اس عاجز کو خادم سفر قبول فرمائیں گے. جس دن سے ابو بکر کو یہ خیال آیا ابو بکر نے رات کا سونا چھوڑ دیا. ایسا نہ ہو آپ تشریف لائیں، میرے دروازے پر آپ کو انتظار میں رکنا پڑے.
کیا محبت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں. پھر وہاں سے ہجرت کے لیے چلے تو گھر کے سارے لوگوں کو خدمت پر مامور کر دیا. ذرا غور کیجئے، خود سفر میں ساتھ ہیں، بیوی کو کہا کہ ہمارے لیے کھانا بنانا، اور بیٹی اسما چونکہ چھوٹی عمر کی ہے، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، اس کے ذریعے سے ہمیں کھانا پہنچا دینا. عبد الرحمن جو بیٹا تھا اس سے کہا کہ بیٹا سارا دن مکہ مکرمہ کے جو قریش کے سردار ہیں ان کی باتیں سننا، رات کے اندھیرے میں آ کے ہمیں اطلاع دے دینا. اپنے غلام ظفیرہ سے کہا، فہیرہ سے کہا کہ تم بکریاں چرانے کے بہانے اس طرف آنا اور ہمیں دودھ پلا دینا. خود بھی خدمت میں مصروف، بیوی بھی مصروف، بیٹی بھی مصروف، بیٹا بھی مصروف اور غلام بھی مصروف. یہ ہوئی نا خدمت، سب کو خدمت پر لگا دیا. یہ محبت تھی. چنانچہ جب غار ثور میں جانے لگے تو عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا سا توقف فرمائیں، یہاں میں ذرا اندر جا کر دیکھ لوں، کوئی نقصان دینے والا کیڑا نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو. اندر صفائی کر دی. چند سوراخ تھے ان کو چھوٹے پتھروں سے بند کر دیا. ایک سوراخ بند کرنے کے لیے پتھر نہیں تھا اندر. سوچا اس کو تو میں جب بیٹھوں گا تو اپنے پاؤں سے ہی بند کر دوں گا. پھر بیٹھ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادم کی گود حاضر ہے، تشریف لے آئیے. نبی علیہ السلام رات جاگنے کی وجہ سے چونکہ بہت تھکے ہوئے تھے، نیند بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سر رکھ کے سو گئے. ابو بکر صدیق لانا وہ خوش نصیب انسان ہے کہ تنہائی ہے، ان کی گود میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا منور چہرہ ہے، اور ابو بکر صدیق لانا اس کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں. آج عاشق کہتے ہیں ہم ہی ہم ہوں تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو. یہ بات ابو بکر صدیق کو نصیب ہو گئی. دن کی روشنی ہے، رات کا اندھیرا ہے، ابو بکر کی گود ہے، محبوب کا چہرہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب محبوب خدا صدیق اکبر عنہ کی گود میں سر رکھ کے آرام کر رہے ہوں گے اور وہ صدیق ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے اتنا قریب سے. آج لوگ کہتے ہیں کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے. کہ میں جب کتاب کھول کے بیٹھتا ہوں تو کتاب کا ہر ورق چہرہ نظر آتا ہے. اور وہ صدیق لانو کا معاملہ دیکھو کہ ان کی کتاب کی مانند ہے اور ان کے گود میں محبوب کا مبارک چہرہ موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب میں تخیل کی آنکھ سے دیکھتا ہوں اس منظر کو کہ آپ نبی علیہ السلام کی معیت میں غار ثور کے اندر ہیں، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کی گود ایک رحل کی مانند ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور وہ اللہ کے قرآن کی مانند ہے، اور ابو بکر آپ مجھے قاری نظر آتے ہیں بیٹھے اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. www.dasquran.com. ایک طرف عشق صدیق ہے اور دوسری طرف حسن رسول ہے. کائنات نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا. دونوں ایکسٹریم، ایک طرف عشق صدیق کی انتہا. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی اللہ عنہ کو چنا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کی اور فرمایا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، دن ہو جائے تو لوگوں کی امانتیں ان کو دے کر تم بھی آ جانا. تو لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچانے کے لیے اللہ نے حضرت علی لانو کو چنا اور اپنی امانت کو مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچانے کے لیے اللہ نے ابو بکر صدیق کو چنا. ابو بکر تم میری امانت کو مکہ سے مدینہ پہنچا دے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ اسی دوران جہاں پاؤں رکھا ہوا تھا وہاں سے کسی جاندار نے، کیڑے نے کاٹا، درد ہوئی، آنکھ میں سے آنسو، اور آنسو بھی کہاں گرا؟ نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک پر. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، فرمایا ابو بکر تیری گود میں رحمت للعالمین کا سر ہے، ما یبکیک، پھر کیوں رو رہا ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بس تکلیف کی وجہ سے بے اختیار آنسو نکل آئے. اب اس آنسو کے گرنے پر کسی نے عجیب شعر کہا، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر. کہ جس طرح گلاب کے پھول پر صبح کے وقت شبنم کا قطرہ ہوتا ہے، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رخسار مبارک تو گلاب کی مانند ہے
اور ابوبکر صدیق کا آنسو اس پر شبنم بن کر گرا۔ پھر جب آگے ہجرت کا سفر ہوا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق لانو کبھی آگے چلتے کبھی